جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم نیا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 13 سے شروع کرنا ہے۔ جی سر۔ میں ذرا کہوں گا کہ تھوڑا سا نیچے اس کو کریں۔ ہاں جی، یہاں تک بس۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس لیے کہ اس کا سلسلہ اگلی آیت کے ساتھ مل جائے، اس لیے کہ رکوع کی آخری آیت ہے اگلی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے رکوع کے اندر جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ زبان سے ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے ان پر جسمانی یا نفسیاتی جو بھی ابتلا ہے، آزمائش ہے، وہ رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانچنا پرکھنا چاہتا ہے، جاننا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ کون عملی لحاظ سے اپنا ایمان پکے ایمان والا ہے، اور کون ان میں سے ایسا ہے کہ جس نے صرف زبان سے کہا ہے اور دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جو منافق ہے۔ ایسا ہے، پہلے آیت نمبر 11 تک خلاصہ یہ بنتا ہے، کیا جی ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ ہاں، اب لوگ جو ہیں ان منافقین کو، یا جن کے اندر دل کی تصدیق نہیں ہوتی، ایک جل دیتے ہیں یا ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، تم ترجمہ کریں ذرا، کیا بنے گا؟ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم یقیناً تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہ وہ ہرگز ان کی خطاؤں میں سے کچھ بوجھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اب جناب آخری آیت اس رکوع کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس سے پہلے ہم ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث مبارکہ اس قسم کی ہے کہ جو بھی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور جس کو وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے یا حکم دیتا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو جتنی وہ نیکی کرتا ہے اس کا ثواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے گا۔ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر۔ لیکن وہ جو اس کو پرسو کرنے والا ہے یا اس کو حکم دینے والا ہے اور اس کو کہنے والا ہے کہ بھی تم کام کرو، اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملے گا، اور پہلے آدمی جس نے نیکی کی ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک دوسری حدیث جو ہے وہ آگے پھر چلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے آدمی کو جانتے بوجھتے برائی کا حکم دیتا ہے، حدیث کا مفہوم، تو پھر جو نیکی برائی کرتا ہے اس کو بھی برائی کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن۔ لیکن کیا کرے گا کہ یہ جو برائی کا حکم دینے والا ہے یہ بھی اس کی برائی کا حکم اٹھائے گا، جس کے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا الٹ برائی جو ہے وہ بھی چلتی ہے۔ اس کی مثال تھوڑی سی میں دے دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے جو جنہوں نے لڑائی کی تھی؟ دو بیٹے۔ پتہ ہے، یاد بھی وہی ہیں، کون کون سے ہیں وہ؟ حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل۔
تو کاف سے بنتا ہے قتل، تو یہ قابیل کاف کا بنا، تو قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو۔ جی قابیل نے کسے قتل کر دیا؟ قابیل کو۔ حابیل کو۔ اب جو مفسرین نے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قتل کیا تھا پہلا قتل، تو لہذا اب جو لوگ اس کو ذہن میں رکھ کے یہ مطلب قتل کر رہے ہیں، تو اس کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کے اندر ایک وہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کے کا صدقہ کا الٹ کذب ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اس کے کھاتے کے اندر لکھا جائے گا۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کی کہ ہم کسی بندے کو برائی کا حکم نہ دیں نہ دیں اور نیکی کا حکم ضرور دیں۔ اب یہ جو تھے لوگ، ان کو کہنے والے کہ بھی تم واپس آ جاؤ اور کفر کی طرف آ جاؤ، شرک کی طرف آ جاؤ، تو ہم تمہارے گناہوں کا وزن اٹھا لیں گے۔ اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ تھی کہ ان کے ذہن کے اندر آخرت کا تصور جو ہے وہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بڑے آرام سے منہ سے یہ بات نکال دی۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم چلو جی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کر دیا دور، اور اللہ کا حکم بھی اب فالو ہو گیا، ورنہ ہم بھول رہے تھے۔ اچھا، یہ جو عمران بھائی، سجاد بھائی اور مسعود بھائی، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے مضارع۔ مضارع کی نشانی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جیسے یحملو، یحملو کے اندر حمل، حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، تو یحملو کا وزن کیا، معنی کیا ہوں گے مضارع میں؟ وہ اٹھائے گا۔ ہاں جی، وہ اٹھائے گا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اٹھائے گا۔ تو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اپنے مغل صاحب جی سر جی، آپ ذرا ایرو دیجئے گا۔ یحملو تو ہو گیا وہ اٹھائے گا، اب یحملو لام کے اوپر پیش آ گیا ہے، جی پہلا دوسرا لام جو ہے یحملو، جی نہیں یحملو ہے نا، لام کے اوپر پیش آ گیا ہے، جی وہ اس پیش کے اوپر دے نہیں رہے، ساتھی باقی ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہاں جی یہ والا، یہ جب پیش آ جاتا ہے تو یہ جمع کی نشانی ہوتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ جمع کی، ایک، تو یہ جمع ہے۔ دوسری چیز کہ یحملو کے سے پہلے لام آ جائے، پہلے لام کی طرف اشارہ کریں جی، یہ لا، یحملن، اب نون آ گیا، نون کے اوپر اشادہ آ گئی۔ اب یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو یہاں ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ، اس کا مطلب ہوتا ہے، لام کا مطلب بھی تاکید کا ہے، اور نون مشدد، مشدد کا مطلب جس کے اوپر شد ہو، یہ جب آ جاتا ہے شروع میں اور آخر میں، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آ جائے گی تو اس کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضرور بس یاد ہے؟ کے لیے ہوگا جی بالکل، ہم نے پڑھا تھا بالتاکید، اس سے مفر نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے کہا تھا ضرور بر ضرور، ایسے ہی تھا نا؟ جی سر جی جی یہ ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہاں ایک تو یہ آ رہا ہے، اور اسی آیت کے اندر آگے بھی آ رہا ہے وَلَا يُسْأَلُنَّ، اب یہ مجہول کا صیغہ ہے، یُسْأَلُنَّ کا مطلب ہے یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا۔
ज़नी यकीनन उनसे सवाल पूछा किया जाएगा। किया जाएगा। ये दो चीजें याद रखनी है। अच्छा, और लफ्ज आ रहा है यहाँ वला यहमिलुन्न अस्क़ालहुम। अब अस्क़ाल सिकल की जमा है। सिकल कहते हैं वजन को। हमें 9th जमात के अंदर पढ़ाया गया था कि ग्रेविटेशनल पुल, वो कश सिकल उसको कहते हैं। वो कहा कि जिस कुव्वत से या जिस ताकत से जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है वो उसका वजन होता है। क्यों जी, यही पढ़ा था डॉक्टर साहब? जी जी सर। जी हाँ बिल्कुल। ग्रेविटी। तो वजन, हाँ जी, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कश सिकल है। तो यहाँ उस सिकल का मतलब होता है बोझ, और इसकी जमा बनी अस्क़ाला। अब तीनों जगह पर अस्क़ाल ही आ रहा है। इसका मतलब है ये एक वजन नहीं, बहुत ज्यादा वजन है। यहाँ तीन आ रहे हैं। वला वला यहमिलुन्न, क्या वो जरूर उठाएंगे, अस्क़ालहुम, अपने वजनों को। अब ये वजन कौन सा है? वजन है बुराई का। गुनाहों के गुनाहों कि उन्होंने लोगों को कहा कि भाई तुम अपनी खताएं अपना हमें दे दो, हम इंशाल्लाह हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे। उन्होंने तो मजाकन बात कही। अल्लाह कह रहा है ये हकीकत ऐसे ही होना है कि वो यकीनन अपने वजनों को उठाएंगे। एक आगे वो कह रहा है वअस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम, और कई और वजन उठाएंगे, मअ साथ, अस्क़ालिहिम अपने बुराइयों के वजनों के साथ। बुराइयों में अपने पास से लगा रहा हूं। और क्या होगा? और फिर जब उठाएंगे, और बाकी कौन से वजन होंगे? एक तो अपने खताओं के तो वजन हुए, वो दूसरे वजन वो होंगे कि जो उन्होंने बुराई का हुक्म दिया था किसी बंदे को कि तुम बुराई कर लो, जिम्मेदार हम हैं। क्यों जी? जी ये है वो अस्क़ालन जी मअ अस्क़ालिहिम, और अपने वजनों के साथ कई और वजन भी। वाला युसअलुन्न, अब लाम और नून आ गया है, और नून के पहले जो लाम है उसके ऊपर पेश है। जमा का सीगा है या वाहिद का है? जमा का है। जमा जमा का है। जमा जमा और अगर बाकी साथी जो नए हैं वो कहते तो मुझे खुशी होती। तो वाला युस, अब ये युस आलू मजबूर का मतलब है उससे सवाल किया जाएगा या उससे सवाल किया जाता है। क्योंकि ये कियामत का मंजर है, तो लिहाजा हम जाता है लगाएंगे या जाएगा? जाएगा। 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 तो वाला युस जाएगा। आलून्ना, अब लाम और नून का जो अपना तर्जमा है वो हम कह रहे हैं जरूर। और तौहीद। और जरूर या दूसरा लफ्ज है बित्ताकीद, उनसे सवाल किया जाएगा। यौमल कियामती, तर्जमा क्या होगा यौमल कियामती? क़यामत के दिन। कियामत के दिन। अम्मा दो लफ्जों का मजमुआ है। उस चीज के अल्लाह। वो डॉक्टर साहब बताएंगे कौन से दो अल्फाज हैं जिसके मानी है अम्मा, जी अन और माँ। अन और माँ। अन और माँ का मतलब होगा उस चीजों के बारे में या उसके बारे में कानू यफ्तारून। अब ये साथियों के लिए नया लफ्ज है इफ्तिरा करना। इफ्तिरा का मतलब है किसी चीज का वजूद ना होना हकीकत में और उसको अपने पास से बना लेना, उसको कहते हैं इफ्तिरा। क्या कहते हैं? इफ्तिरा। हाँ जी, इफ्तिरा नहीं बल्कि इफ्तरा। जी, यहाँ है यफ्तरून। तो जो कुछ वो घड़ा करते थे अपने पास ही बना लेते थे कि ये अल्लाह ने कहा है। आइए जनाब तर्जमा करते हैं। वाला यहमिलुन्न,
तर्जमा मिलके करेंगे। और और वो बित्ताकीद यकीनन, यकीनन जो चलो जी बित्ताकीद, सबके लिए हम बित्ताकीद करेंगे, ठीक है जी। यकीनन वो उठाएंगे, लाम और नून जहां आया बित्ताकीद जी, और बित्ताकीद, वो और उठाएंगे, वो बित्ताकीद बित्ताकीद वो आएंगे उठाएंगे जी। हमल उठाना, हामिल उठाने वाला, तो बित्ताकीद वो उठाएंगे अस्क़ालहुम, अपने गुनाहों को अपने बोझ, अपने वजनों को। अपने ब्रैकेट में कर लें अपने गुनाहों के गुनाहों का वजनों को, वैसे अभी अगर ना करें अपने वजनों को कर लेते हैं, और बित्ताकीद वो अपने वजनों को उठाएंगे, कहें जरा। और और बित्ताकीद वो बित्ताकीद अपने वो वजनों अपने को वजनों को उठाएंगे। उठाएंगे। और वअस्क़ालन, वअस्क़ालम मअ अस्क़ालिहिम, अब तर्जमा होगा आखिर से शुरू, जी, आखिर में है अस्क़ालिहिम, अपने वजनों के, मा अपने साथ, वजनों के। और उससे पहले है अस्क़ालन, कई और वजन भी, ठीक है जी। तो अब जी जी तर्जमा बनेगा अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, का तर्जमा क्या होगा? और अपने वजनों के साथ भी और और अपने वजनों वजन के भी। साथ और वजन भी। और वजन भी किसके मानी है? और वजन भी अस्क़ालन व अस्क़ाल। अस्क़ालन जी। अगर अपना जरा इशारा कर दें तो पता है जी, अस्क़ालन, या ये वाला अस्क़ालन, मा अस्क़ालिहिम का मतलब है आपने वजनों के साथ। तो भाइयों ये बहुत बड़ी बात है कि वो, अब हम अगर इसके अंदर आ गए कि हम किसी को कहें कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे गुनाह का वजन उठा लेंगे, कर लो, कभी नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि कई लोग ऐसा कह देते हो, कोई नहीं बात यार देखी जाएगी, मैं संभाल लूंगा, क्यों जी। बहुत अब करते अल्लाह हैं। ताला कह रहा है वाला युसअलुन, अब ये के ऊपर पेश है और लाम से पहले हमजा के ऊपर जबर है, ये निशानी है मजहूल की। तो वाला युसअलुन, और बिताकीद उनसे सवाल किया जाएगा, तर्जमा करें। और बित्ताकीद उनसे सवाल किया जाएगा यौमल क़ियामती का वजन, तर्जमा क़यामत के दिन। और क़यामत के दिन। अब बित्ताकीद हाँ जी, अब वाला से पूछा युसअलुन जाएगा। यौमल क़ियामती, और बित्ताकीद उनसे सवाल और किया जाएगा क़यामत के दिन। उनसे सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। तो अब ये भी हो सकता है क़यामत के दिन बिताकीद उनसे सवाल किया जाएगा। अम्मा, जी, तर्जमा के बारे में उस चीज के बारे में, उनके उस चीज के बारे में कानू यफ्तरून, वो गड़ा तर्जमा इफ्तरा, जो वो घड़ा करते थे। कानू के मानी है थे, और यफ्तरून घड़ा वो करते खड़ा थे, करते थे। बन जाएगा, ठीक है जी। जो अपने पास से बना लिया जी, करते थे, उसके लिए लफ्ज हमने कहा है जो वो घड़ा करते थे। इमरान भाई समझ घड़ा आई करते है थे। नहीं आई? इमरान भाई हैं हमारे साथ? जी जी सर, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ सर, आइए जी, सर। आपकी आवाज नहीं मुझे आई। और सज्जाद साहब, जी सर, आगे समझ। आई आवाज? जी जी, आगे। मसूद शाह साहब, मसूद शाह जी साहब साथ रहना है। डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा जी, अब डॉक्टर प्रोफेसर साहब है हमारे साथ, तो वो नहीं, इस प्रोफेसर आयत का साहब तर्जुमा कर दें। नहीं है, जी प्रोफेसर नहीं साहब है। जी प्रोफेसर साहब अपने करें तर्जुमा, डॉक्टर साहब करेंगे। गुलाब सरवर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। जी डॉक्टर साहब कर लेते हैं। जी जी सर, मैं करता हूँ। डॉक्टर, जी मेरा डॉक्टर दाऊद साहब। मेरा नेट जरा डिस्टर्ब हो रहा है सर, मैं करता हूँ जी सर। ऐसा हो रहा वाला है तो गुलाम सरवर वाला साहब से या कहते हैं। मुझे टेक्स्ट नहीं आ रहा। वाला नहीं, आपकी यहमिलुन्ना आवाज वाकई कट रही है। अस्क़ालहुम। हम्म, जी मैं करता हूँ सर। और वो बित्ताकीद अपने, जी सर। आप करें ना।
वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ इधर लाइट का मसला है आजकल। जी गुलाम सरवर भाई करें गुलाम अब सरवर साहब आप करें। जावेद। वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम, और वो अपने वजनों के साथ उठाएंगे, बित्तकीद अपने वजनों के साथ उठाएंगे, नहीं अस्काल, वजनों के साथ तो नहीं है ना यहाँ। वो अपने वजन उठाएंगे, जी वो अपने वजन उठाएंगे, अस्कालन मा मा व अस्काल, अस्कालम मा अस्कालिहिम, और वजन अपने गुनाहों के वजनों के साथ, और अपने वजनों के साथ और वजन भी उठाएंगे। जी और वो अपने वजनों के साथ और वजन भी उठाएंगे। वला युसअलुन्ना यौमल वला क़ियामत, नहीं है ना, लाम को लेकिन ला करेंगे तो बिल्कुल उलट जाएगा, नहीं बन जाएगा। वाला 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 युसअलुन्ना यौमल क़ियामत अम्मा कानू यफ्तरून, और बित्तकीद उनसे जरूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन उस चीज के बारे में जो वो घटते थे। जो वो करते थे। हो गया जी बात, वक्त काफी लग गया है। और आगे जो आ रही है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद बाकी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात होगी। तो ये चीजें देखते हैं। अब अल्लाह ताला बताना ये चाह रहा है कि ए सहाबियों, मक्का के अंदर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, या आजकल जो ईमान लाएंगे और वो उनके ऊपर मुश्किलात के पहाड़ आन पड़ते हैं, सोशल बाइकॉट हो जाता है। मुमकिन है अगर किसी के पास ताकत हो तो वो अपने बच्चों को मारते भी हैं, और अगर बहुत बड़ी सोसाइटी हो तो वो उनको ठीक ठाक कैद भी कर देते। शान नज़ूल या मकाम नज़ूल है वो मक्का मुकरमा है 5 हिजरी, जिसमें इतना ज्यादा लोगों पर जुल्म किया गया कि लोगों को कहा गया कि तुम कश्ती के जरिए चले जाओ इथोपिया। ही अल्लाह ताला कश्ती का जिक्र कर रहा है। जी पहले ही चीज हिजरत हबशा कश्ती के जरिए हुई। यहाँ पहला ही चीज जो है वो हम पढ़ते हैं जी, वलक़द अरसलना, और बेशक हमने भेजा, नूहन, ये सारे बाग साथी आज को गौर से सुने, नूह अलैहिस्सलाम को, इला की तरफ, कौमी ही, उसकी कौम की तरफ, और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। तो लाबिसा फीहिम, ये नया लफ्ज है नए साथियों के लिए। लाबिसा का मतलब होता है ठहरना, इसके अंदर मुद्दत आती है। वह लाबिसा फीहिम, वो उनमें ठहरा या वो उनमें रहा। अब ये जो लफ्ज आ रहा है इसको गौर से सुनना है। अल्फ हजार को कहते हैं, सना साल को कहते हैं सन, इल्ला मगर, खमसीन 50 को कहते हैं, आमन साल को कहते हैं, वहां सना भी है साल और आमन भी साल है। तो तर्जमा बनेगा अल्फा सनतिन इल्ला खमसीन आमन, का मतलब होगा 50 साल कम 1000 साल में से। अगर शुरू से करेंगे तो 1000 साल में से 50 साल कम, तो कितने बने? 1000 में से 50 निकालें, 950 950 950 साल। ये किसने अपना की रिसालत का हक अदा किया? नूह अलैहिस्सलाम नूह ने। अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल जी। तो यहाँ रसूल पाक या हमारा जो दाई है उसके लिए ये है पैगाम, ये बात बताने का, ये कहानी नहीं है। ये हमारे लिए सबक है कि एक दाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी थे और उन्होंने 950 साल
رسالت کا حق ادا کیا. ارسلنا ہے نا, جی جی رسالت کا حق ادا کیا. اور اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اتنے ہی لوگ جو ایک کشتی کے اندر آ گئے. فَأَخَذَهُمْ اصل لفظ تھا, تو انہیں آخذہ کل بتایا تھا پکڑ لینا جی, اور انہیں جی پکڑ لیا الطوفان. اپنی زبان کا لفظ ہے, پارٹیسپیٹ کریں. طوفان نے طوفان طوفان نے, اور انہیں طوفان نے پکڑ لیا جی. اور وہ طوفان اتنا تھا کہ وادی جس جگہ پہ رسول پاک حضرت نوح علیہ السلام تھے, اس جو جودی پہاڑ ہے یہ آرمینیا اور ایران کے درمیان میں ہے. آرمینیا اور ایران کے درمیان میں جودی پہاڑ ہے, اور اس جودی پہاڑ پر جا کے وہ کشتی لگی تھی. اتنا اونچا طوفان تھا. تو فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظلم کرنے والے تھے. ٹھیک ہے جی, اب میرے جی ساتھ پڑھیں جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, ترجمہ, اور بے شک ہم نے بھیجا بھیجا اور بے شک ہم نے بھیجا نوحن, ترجمہ, نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو الی قومہ, اس کی قوم کی اس کی طرف قوم کی طرف اس کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ, وہ اس وہ اور وہ ان میں ٹھہرا. وہ ان میں ٹھہرا. لابسا کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل ماضی کا, اور وہ ٹھہرا فیہم ان لوگوں میں الف سنہ 1000 سال 1000 سال 1000 سال. الا 50 عامن, اس کا مگر اللہ کا مطلب بتا ہے 50 مگر, سال یہاں ہوگا مگر کم, 50 مگر جی 50 سال کم. الا کم 50 عامن کا ترجمہ, مگر 50 سال کم. 50 سال کا مگر 50 سال کم. مگر 50 سال کم. کم ایسی ترجمہ کرنا ہے, ورنہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں 950 سال ٹھہرا. نہیں کریں گے, وہ ان میں 1000 سال میں سے 50 کم سال ٹھہرا. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال ٹھہرا. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ جی 1000 میں 50 سے سال کم 50 سال 1000 کم 50 سال کم 1000 سال. جی. اب کیا ہوا, وہ ایمان نہیں لائے, تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. تو آگے اس کو بڑے تفصیل سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وحی کی کہ جیسے ہم وحی کر رہے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بنا, اور ساتھ ہی تنور تھا, اور ان کو کہا کہ اس تنور میں سے پانی نکلے گا. اور یہ کشتی پہلی کشتی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام سے بنوائی. ٹھیک ہے جی. جی 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 اور پھر طوفان آیا, اللہ نے کہا کہ ہر قسم کے چرند پرند اور جو بھی جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی اور اپنے اہل کو بھی سوائے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے بٹھا لو اپنی کشتی میں. اور وہ کشتی چلتی گئی, انہوں نے دعا بھی پڑھی اور جودی پہاڑ کے اوپر جا کے وہ کھڑی ہو گئی. اور یہ جودی پہاڑ میں نے بتایا کہ ایران اور آرمینیا کے درمیان ہے. اور اب بھی اس کشتی کے تختے جب جہاز اوپر سے گزرتے ہیں اور برف نہیں ہوتی تو لوگوں نے وہ تختے جو ہیں وہ دیکھے, یا کئی مہمات وہاں بھیجی جاتی ہیں کہ تم دیکھو کہ برف کے اندر کس جگہ پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے موجود ہیں. تو یہ عموماً خبریں آتی رہتی ہیں. تو آگے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, تو انہیں طوفان نے پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ کا ترجمہ جی, اور وہ اور ظالم تھے. کرنے اور والے وہ ظالم تھے. اب ظالم کون ہوتا ہے؟ شرک کرنے مشرک, شرک کرنے والا. شرک کرنے والا. یہ دیکھیے گا کہ ظالمون کا مطلب یہ ہے
اور وہ ظلم کرنے والے تھے. اور دوسرا ظلم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ہو وہ اس کو نہ دیا جائے. یہ عربی کے لفظی معنی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو رہنے کا حق ہے اور اس کو رہنے کا حق نہیں دے رہے اور اس کو مار رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہی ہے. اور اللہ کا حق اگر لے رہے ہیں تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے, اسی سے مانگا جائے, لیکن وہ اس سے نہیں مانگتے, کسی اور سے مانگتے, تو یہ ظلم ہے. جی اپنے کون ترجمہ کرے گا آپ پھر؟ جی سر میں کرتا ہوں سر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, اور وہ نوح علیہ السلام ان میں 50 سال کم 1000 سال ٹھہرا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, پھر طوفان نے انہیں پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظالم تھے. جی اگلی آیت جی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ظلم ہوا وہ تو ہوا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصر جو مدد ہے وہ آتی ہے. وقت ممکن ہے آزمائش کا لمبا ہو, جیسا کہ اپنے صحابہ مکہ کے اندر تھے اس وقت تھا, یا نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے ان پر تھا جو مذاق کرتے تھے رسول پاک حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی, یا آج کل اگر دیکھ رہے ہیں اگر حق پر ہے غزہ کے اندر لوگ, تو یہ وقت نکل جانا ہے. لیکن جو لوگ مدد نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا تازیانہ ہے. درمیان میں آ گئی بات. بہرحال اب ابھی ہم نے پڑھا تھا ریویژن کے اندر فَأَنْجَيْنَاكُمْ پڑھا تھا نا جی پہلی ریویژن کے اندر. ساتھی میرے ساتھ میرے خیال نہیں ہے. جی سر ساتھ ہے. ابھی آج ہی پڑھا تھا جی. فَنَجَّيْنَاكُمْ تھا, فَأَنْجَيْنَاكُمْ نہیں تھا. فَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, تو وہی لفظ ہے. اب انجیناہو ترجمہ کر لیتے ہیں مل کے یہیں. تو ہم نے نجات اسے نجات دی. ابھی آگے بھی آ رہا ہے وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی. کشتی کو سفینہ کہتے ہیں. اصحاب کا مطلب ہے والوں کو, کے ساتھیوں کو. تو ترجمہ بنے گا اور ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا, اور ہم نے اسے بنا دیا. اسے کا مطلب ممکن ہے اس کشتی کو بنا دیا. آیتن نشانی, للعالمین, پہلے یہ الحمدللہ رب العالمین. للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہان والوں کو. تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اب یہ نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر رسول آ رہا ہے یا دائی, مطلب ہے رسول کا خاص طور پر, رسول کی رسالت کو نہیں مانو گے, کفر پر جمے رہو گے, تو کیا آئے گا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. جی دوسری نشانی وہ میں نے بتایا آپ کو کہ نشانی پہلی دفعہ جو اس سے پہلے کشتی نہیں تھی, اور اسی قسم کی کشتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم کشتی پر بیٹھو اور بحر عامر کی دوسری طرف حبشہ میں کیا کر جاؤ؟ ہجرت کر جاؤ. لہذا یہ بچنے کا طریقہ بھی ہے, یہ ظلم سے بچنے کا طریقہ بھی ہے. اور تیسری چیز جو بتائی وہ یہ ہے کہ کشتی تو جا کے کوہ جودی پر ٹھہر چکی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو طوفان تھا یا وہ سیلاب تھا وہ کتنا بڑا ہوگا کہ کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری. آپ کے ذہن میں پانی کا تصور کیا آتا ہے؟ بہت ہی زیادہ, بہت زیادہ. اب اللہ نے دوسرے سال لوگوں کو کھانے پینے کے لیے فصل دی, اور یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے
اس کے فوراً بعد جب قوم مر گئی اور وہ مشرکین ختم ہو گئے اور اللہ والے ہی رہ گئے تو کہا کہ زمین تو اپنا پانی اپنی طرف کھینچ لے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ جی 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 تو یہ بھی پانی کا ختم ہونا یہ بذات خود ایک نشانی ہے. تو یہ مختلف ہے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. تو میرے ساتھ پڑھیں جی. فَأَنْجَيْنَاهُ. تو ہم نے انہیں پھر ہم نے سے اسے نجات نجات دی. دی. نہیں، ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. ہم نے ہم نے اسے ہم نے اور اسے والوں کو اور نجات دی. کشتی والوں کو نجات دی. اور ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا. اور ہم نے اور ہم اور نے انہیں بنا دیا اسے بنا دیا. اور ہم نے اس کشتی کو کہہ لیں اور ہم نے اس کشتی، اس لیے سفینہ آپ کو بتایا نا، فلک جو تھا، آپ فلک سفینہ وہ اسی قسم کے نام ہوں گے. تو سفینہ کے آگے تائے اپنا گول تا بھی ہے تو وہ وجعلناہا اس کی طرف جا رہا ہے. اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی. والوں کے لیے جہان والوں کے لیے نشانی. یہ جناب 15 آیت تک ہوا ہے. اور ڈاکٹر داؤد صاحب کا مائک جو ہے وہ درمیان میں سے کٹ جاتا ہے، تو آج میں کرتا ہوں اس کی جو ترجمہ ہے. نیچے کریں بیٹا جی. میں تو اپنے میرا خیال ہے کر رہے ہیں جی، یہاں تک آ گیا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیچھے کہ منافقین اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کرنا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ. تو وہ بالتاکید ان لوگوں اپنے وزن اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ. اور اپنے وزنوں کے ساتھ کچھ اور وزن بھی بریکٹ میں اٹھائیں گے. وَلَا يُسْأَلُنَّ. اور بالتاکید ان سے سوال کیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑتے رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور بے شک، ترجمہ کریں یہ وَلَقَدْ کے اوپر ایرو لے کے آئے. اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ. اور وہ ان میں 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم، لابسا ٹھہرا. اور وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال ٹھہرا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. تو انہیں طوفان نے پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ ظالم تھے. اوپر کریں جی. فَأَنْجَيْنَا أَصْحَابَ السَّفِينَةِ. اور ہم نے فَأَنْجَيْنَاهُ. اور ہم نے اس نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا. اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی. یہ جو تنوین ہوتی ہے نکرہ کے اوپر، اس کے معنی بہت بڑی کرتے ہیں. اب جناب ڈاکٹر داؤد صاحب آخری 2 آیات ہیں نوحن سے کریں. ایک میرا خیال وقت ہے آپ کے پاس اتنا ہی بس. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. ڈاکٹر داؤد صاحب. غلام سرور